بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم ریاض الصالحین کا 47واں باب پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ باب ہے باب علامات حب اللہ تعالی العبد والحث علی التخلق بها والسعی فی تحصیلها۔ اللہ جل شانہ کا بندے کے ساتھ محبت کرنے کی علامات اور اس سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی رغبت دلانے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے کے بیان میں۔ امام نووی رحمہ اللہ پہلے اپنے باب کے مطابق جو احادیث تھیں ان کو پہلے اپنے باب کے مطابق جو قرآن پاک کی آیات ہیں ان کو ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد احادیث کو لے کر آتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی وہ قرآن پاک کی آیات کو ذکر کیا جس میں اللہ تعالیٰ اور بندے کی محبت کا ذکر ہے۔ تو ہم سب سے پہلے آیت پڑھتے ہیں۔ قال اللہ تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، خدا بھی تمہیں اپنا دوست بنا لے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور خدا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے محبت کے بارے میں کہا، چونکہ محبت ایک پوشیدہ چیز ہے، اس کو ناپنے کا کوئی پیمانہ نہیں کہ جس سے اندازہ لگایا جا سکے کہ کس کو کس سے کتنی محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو ماپنے کے لیے، اس کا اندازہ کرنے کے لیے ایک ہمیں طریقہ بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ کہ آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو دیکھو کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اتباع کرتے ہیں۔ اگر تو وہ اتباع محمدی میں زیادہ ہوئے تو معلوم ہوگا کہ اللہ کی محبت میں وہ زیادہ ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں وہ سستی کریں اور ان میں کمزوری دیکھی جائے تو اس سے یہ اندازہ لگا لیں گے کہ وہ اللہ کے ساتھ محبت کرنے کے دعوے میں بھی سچے نہیں ہیں۔ وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے تو خدا ایسے لوگ پیدا کرے گا جن کو وہ دوست رکھے گا اور جسے وہ دوست رکھیں گے، اور جو مومنین کے حق میں نرمی کریں گے اور کافروں پر سخت ہوں گے، خدا کی راہ میں جہاد کریں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ ذالک فضل اللہ، اور یہ خدا کا فضل ہے، جسے وہ چاہتا ہے دیتا ہے، خدا بڑی کشائش والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت میں فرمایا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، یعنی فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا، اور ان کی نشانیاں کیا ہوں گی، ان کی علامات کیا ہوں گی، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کو محبوب رکھتے ہیں اور اللہ انہیں محبوب رکھتا ہے۔ تو ان نشانیوں کے بارے میں بتایا کہ وہ نرم ہوں گے، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں گرفتار ہوں گے وہ نرم ہوں گے۔ اذلہ سے مراد یہاں نرمی ہے کہ وہ لوگ یعنی صحابہ کے بارے میں ہے کہ وہ نرم ہوں گے، اور ان کی محبت اور ان کی عداوت وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوگی
بلکہ صرف اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی خاطر ہوگی، اور یہ آپس میں بہت مہربان ہوں گے اور یہ کفار کے لیے سخت ہوں گے۔ تو یہاں پہ ان محبت کرنے والوں کی علامات بتائی گئیں جو ان میں پائی جاتی تھیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرے یقیناً میرا اس سے اعلان جنگ ہے، اور میرے بندے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتے کسی عمل کے ساتھ جو مجھے زیادہ محبوب ہو اس عمل سے جس کے ادا کرنے کو میں نے ان پر فرض کیا۔ میرا بندہ ہمیشہ میرا قرب نوافل کے ساتھ حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، پس جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں، اور جب وہ کسی چیز کے بارے میں پناہ چاہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ آذنتہ یعنی میں اس کو بتلا دیتا ہوں کہ میں اس کی وجہ سے لڑائی کرنے والا ہوں۔ استعاذنی با کے ساتھ یا نون کے ساتھ دونوں طرح سے یہ پڑھا جاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو میرے دوست کے ساتھ، جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرے تو میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ یہاں پہ فرمایا کہ اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ تو اسلام میں دو ایسے مقام ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کا فرمایا۔ تو ایک تو وہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی کے ساتھ دشمنی کرے، اور دوسرا سود خور یعنی جو سودی کاروبار کرتا ہے، سود لیتا ہے یا دیتا ہے، اس کے ساتھ اعلان جنگ، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرے اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ ان دو میں سے ایک کو یہاں پہ ذکر کیا گیا۔ تو یہاں پہ جو فرمایا اللہ پاک نے کہ جو میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، یعنی فرائض ادا کر کے اللہ کی محبت حاصل کرتا ہے، پھر جتنے زیادہ نوافل پڑھے گا، جتنے زیادہ نفلی کام کرے گا جو فرائض کے علاوہ ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نوافل کے ذریعے سے وہ میرا اس طرح کا قرب حاصل کر لے گا کہ میں اس کے آنکھ کان وغیرہ بن جاتا ہوں۔ تو یہاں پہ یہ آنکھ کان ہاتھ جو ہے اس کے بننے سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے ایک تو یہ مراد ہے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لیتا ہے، نوافل کا خوب اہتمام کرتا ہے، تو رحمت الہی اور نور الہی اس کو ڈھانپ لیتی ہے، یعنی اس کے ہاتھ پاؤں آنکھیں بن جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی نورانیت جو ہوتی ہے وہ اس کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اس کے تمام اعمال جو ہیں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ اس کے ہاتھوں نے وہی کیا جو اللہ نے چاہا، اس کی آنکھوں نے وہی دیکھا جو اللہ نے چاہا، تو اس سے یہاں پر یہ مراد ہے۔ تو اس وجہ سے پھر اس کے اعمال کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ نوافل کے ذریعے سے اس کے دل میں اللہ کی ایسی محبت آ جاتی ہے
کہ اس کے دل میں اللہ کے سوا کوئی نہیں رہتا۔ اس کے بعد وہ جو چیز اللہ کو محبوب ہوتی ہے وہ اسی کو دیکھتا ہے، جس چیز کی منشا جو چیز اللہ کو اچھی لگتی ہے صرف وہی وہ سنتا ہے۔ پھر اس کے دیکھنے سننے کو اللہ جل شانہ نے اس کے ہاتھ کان آنکھ بن جانے سے تعبیر فرمایا، یعنی نوافل کے ذریعے بندے کو اللہ کا جو قرب حاصل کرتا ہے، اور وہ قرب حاصل کرتے کرتے اتنا اللہ سے تعلق اور محبت میں مضبوط ہو جاتا ہے گویا کہ وہ اللہ کی کان آنکھ ہاتھ سے ہی دیکھتا اور اسی کے ساتھ تمام اعمال کرتا ہے۔ وَأَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا احب اللہ تعالی العبد نادى جبريل ان اللہ يحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوزع له القبول في الأرض۔ انہی سے روایت ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ جل شانہ کسی سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ بس جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں میں پکارتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو۔ بس آسمان والے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس شخص کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ وفی روایت مسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی اذا احب عبدا دعا جبریل فقال انی احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه ثم توزع له البغضاء في الأرض۔ اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، ان سے فرماتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ بس آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دشمنی کرتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے بغض کرتا ہوں، تم بھی اس سے بغض کرو۔ بس جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے بغض کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان پر اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے بغض رکھتے ہیں، تم بھی اس سے بغض کرو۔ پھر آسمان والے اس سے بغض کرنے لگتے ہیں۔ پھر اس کے لیے زمین میں دشمنی رکھ دی جاتی ہے، یعنی زمین والے اس سے بغض اور عناد کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی زمین میں اس کے لیے دشمنی رکھ دی جاتی ہے۔ تو اس سے فرمایا کہ جو شخص اللہ کا محبوب ہوتا ہے اس سے جبرائیل علیہ السلام بھی محبت کرتے ہیں، اور اس شخص کے ساتھ فرشتے بھی محبت کرتے ہیں۔ پوری آسمانی مخلوق یعنی ملائکہ وغیرہ اس کے لیے اپنے دل میں محبت رکھتے ہیں۔ تو فرشتوں کی محبت سے کیا مراد ہے کہ فرشتے انسان کے ساتھ محبت کریں؟ وہ کس طرح سے محبت کریں گے؟ تو اس میں دو قول ہیں۔
ایک تو یہ کہ فرشتے اس شخص کے حق میں استغفار کریں گے، نیز اس کی مدح و تعریف کریں گے، اور اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کریں گے کہ اے اللہ اس کے فلاں کام ہو جائے، اچھے کام، یا اس کی بخشش ہو جائے وغیرہ۔ اور بعض محدثین یہ فرماتے ہیں کہ محبت سے مراد ظاہری محبت ہی ہے، کہ فرشتوں کے دل میں اس شخص کی فرشتوں کے دل میں اس کی اتنی محبت ہو جائے گی کہ ان کے دل اس شخص کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور فرشتے اس سے ملاقات کرنے کا شوق رکھتے ہیں۔ تو زیادہ راجح جو ہے یہ دوسرا معنی ہے کہ ان کے فرشتوں کے دل اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور اس سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ جب فرشتوں کے دلوں میں اس کی محبت ہوگی تو ظاہری بات ہے کہ فرشتے اس کے لیے خیر خواہی چاہیں گے اور اس کے لیے دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اس کی بخشش وغیرہ کروانے کے لیے بھی دعا گو ہوں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو دیکھیں اس کو کتنے انعامات ملتے ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں اس کی محبت اور عظمت ڈال دیتا ہے، اور آخرت میں تو اس کو اجر و ثواب ملے گا ہی اس محبت کا۔ تو دنیا میں جیتے جی نوری مخلوق بھی اس کے ساتھ محبت کرتی ہے، اور زمین میں بھی اللہ تعالیٰ مخلوق کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس شخص سے محبت کرو۔ کتنا بڑا انعام ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کا محبوب بن جائے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا على سریہ فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبروه ان اللہ تعالی يحب، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک لشکر پر امیر بنا کر بھیجا۔ وہ شخص جب اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو وہ اپنی قرات کو قل هو اللہ احد پر ختم کرتے۔ جب وہ لشکر واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا ذکر بھی ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے دریافت کرو کہ وہ اس طرح کیوں کرتا تھا۔ لوگوں نے اس سے دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس صورت میں اللہ کی صفت ہے، پس میں اس کے پڑھنے کو محبوب جانتا ہوں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو بتا دو کہ اللہ پاک بھی اس کو محبوب جانتا ہے۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ ایک شخص اپنی نماز کے آخر میں قل هو اللہ پڑھتا، تو اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہ وہ قل هو اللہ کے ساتھ خاتمہ کرتا، یعنی قل هو اللہ پر ہی اپنی نماز کو ختم کرتا۔ تو ایک تو یہ کہ ہر نماز کی آخری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ قل هو اللہ احد یہ پڑھا کرتے تھے، اور دوسرا یہ مطلب بیان کیا گیا کہ وہ شخص ہر رکعت میں فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ دوسرا مطلب ابن جریر کے نزدیک ہے کہ وہ ہر رکعت میں سورت پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت جو ملاتے ہیں اس کو پڑھنے کے بعد پھر قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ بہرحال اس میں یہ بتایا کہ وہ قل هو اللہ کثرت سے پڑھتے بلکہ ہر رکعت میں پڑھتے۔ تو پھر جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کیوں پڑھتے ہیں تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ کا تعارف بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی، تو مجھے یہ صورت اتنی محبوب ہے کہ میں اپنی ہر نماز کی ہر رکعت کو اس سے سجاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کا یہ جواب سنا تو چونکہ وہ اللہ کی محبت میں ایسا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بتا دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا جو شخص اللہ پاک سے محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بندہ بنائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بنا دے
اور ہم سے وہی کام وہی اعمال سرزد ہوں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہر وہی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔